الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی 4 یا 5 دن پہلے میں فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر رجت کے متعلق اپنے شیخ محترم دامت برکاتہم علی کا بتایا ہوا طریقہ کہ رجت کیسے ہوتی ہے، کن اعمال سے ہوتی ہے، وہ ذکر کر رہا تھا۔ تو اس کے جواب میں یا اس کے کمنٹ میں ایک بھائی نے یا ایک بہن تھی غالباً، انہوں نے ایک کمنٹ کیا کہ کیا درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے سے بھی رجت ہوتی ہے؟ تو اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر رحمت ہے، نہ کہ زحمت ہے۔ معاذ اللہ، ہم آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور درود پاک ایک ایسا مبارک اور خوبصورت عمل ہے کہ اس سے دکھ، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور تو ہو سکتی ہیں، اس کی کثرت سے ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسنون اذکار کی بات چلی تو پھر ایک بہن نے کہا جی آپ تو مسنون اذکار سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی میں نے یہ جواب دیا ان کو۔ میرے شیخ دامت برکاتہم علی نے فرمایا کہ بیٹا، جب مسنون اذکار ہم اس طریقے سے ہٹ کے کریں جس طرح جو طریقہ جو وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنی تعداد اس کی ارشاد فرمائی، تو پھر اگر ہم اس سے ہٹ کے چلیں گے وہ تو مسنون رہ ہی نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عربی تشریف لائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ علی شان میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں میں دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو ملائکہ کی تسبیح کو بھول گیا ہے، یعنی کہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھا کر۔ تو کچھ دنوں بعد وہ صحابی رسول دوبارہ تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس طرح آئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو رکھوں کہاں۔ اس کی 1-2 روایتیں حضور علیہ السلام سے اور بھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صبح صادق کے وقت 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھو، ایک روایت میں ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح پڑھیں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، وقت بھی ارشاد فرما دیا اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اب جب ہم اس طریقے سے ہٹ کے چلیں گے تو وہ طریقہ مسنون نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک تسبیح فرمائی ہے، ہم اس کو 2 پڑھ لیں یا ایک تسبیح سے کم پڑھ لیں، تو اس طرح اس بات پہ عمل نہیں ہوا جو حضور علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو فجر میں 2 روایتیں ہیں، صبح صادق کی روایت ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی ہے، اور فجر کی جو نماز ہے اس کی سنت اور فرض کے درمیان بھی ہے۔ اسی طرح اور اذکار ہیں۔ مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنے طریقے سے چلیں گے تو پھر رجت ہوگی۔ اسی طرح درود پاک ہے اللہ والو، درود پاک تو رحمت ہی رحمت ہے، درود پاک رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ ایک ایسا رحمت کا، برکت کا، اللہ کی قرب کا نظام ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکا آج کے دور میں،
کیونکہ آج کے دور میں ہم نے اگر درود پاک کو سمجھنا بھی تھا تو ہم کسی اور طرف چل پڑے، ہمارے مقصد ہماری نیتیں کچھ اور ہو گئی ہیں۔ قرب الہی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ، ورنہ زیادہ تر تو فیس بک، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ وظائف بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی درود پاک فلاں مقصد کا حل، فلاں مقصد کا حل۔ حالانکہ کوئی بھی درود پاک ہے، جب آپ اس کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے، کوئی بھی سیغہ ہے، کوئی بھی ورد ہے، اس کی جب آپ کثرت شروع کر دیں گے تو وہ ہر درود ہی آپ کے لیے رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ تو اللہ والو، نماز فرض ہے، نوافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، استغفار شریف کی کثرت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور درود پاک امر ربی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک اللہ جل شانہ اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی رجت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی رجت کا مریض ہے تو استغفار شریف کی کثرت سے اور درود پاک کی کثرت سے وہ رجت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ درود پاک اخلاص سے، محبت سے، یقین کامل سے پڑھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔